آپ کو ایک اچھی طرح ایکسپلین کر دوں. جو رائٹر جو لکھتا ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کس طرح کرتے ہیں. سوشلی وہ کیریکٹر کہاں ہے. ہی از اے ریچ مین, ہی از اے پور مین, ہی از اے لیبر, ہی از اے ورکر, ہی از اے بیگر, اور یا یہ سارے ان پوزیشن میں کہاں ہے. افسر ہے, ماتحت ہے, لیبر ہے, یا سیٹ ہے, یا کسی بہت بڑے پیسے والے آدمی ہے. یہ تو اس کے ایک سوشل اسٹیٹس ہوگی اس کیریکٹر کا. اس کے بعد سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے. وہ بہت غصے والے آدمی ہیں, وہ بہت پیار کرنے والے آدمی ہیں, سافٹ طبیعت ہے اس کی, سافٹلی بولتا ہے, بہت ہارڈلی, بہت تیز غصے میں ہمیشہ بولتا ہے, یا ایک نیچے سے اٹھا ہوا چہرے پہ بہت سختی آیا ہوا ہے ایک آدمی ہے سیلف میڈ, جس کے کہ چہرے پہ سختی ہمیشہ چلتا ہے, جو نیچے سے تلخیاں لے کے چلتے, محنت کر کے چلتے, وہ ہوتا ہے. جس کو پیسے والے ایک آدمی ہے, جس کو پیسے اچانک آتا ہے اور اوپر بیٹھے ہوتے, اس کے چہرے پہ اتنے سختیاں نہیں ہوتے, اس لیے جو ان کو انہیریٹڈ ملا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہم سائیکولوجیکل ایک کیریکٹر کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. آئی مینٹلی طور پہ اسٹیبل ہے, یا اس کیریکٹر کو اس پرٹیکولر کوئی بیک گراؤنڈ ہے جو اس کے ساتھ کوئی پریشانیاں چلی, اس کا کوئی وہ چلی, اور ہی مے بی اے میڈ پرسن. اس کا اگر میڈ ہے تو اس کو پراپر کچھ وہ نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہوئے کریں گے. اس کے سائیکولوجیکل اسٹریچز کیا ہے. ایک تو سوشل, وہ کس معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں, اس کے اسٹینڈرڈ کیا ہے سوشلی. اس کے بعد اس کے سائیکولوجیکل کنڈیشن کیا ہے کیریکٹر کا. اس کے بعد فزیکلی ہی از اے سک پرسن. وہ بیمار آدمی ہے, بہت موٹا آدمی ہے, بہت زیادہ کھانے والے آدمی ہے. اس کے فزیکل کنڈیشن بھی ایک دیکھا جاتا ہے. جو اگر بہت کبھی کبھی رائٹر لکھتا ہے یہ بہت ہی محنت کر کے ہے, یہ پتلا دبلا سا ہے, ہمیشہ سڑتے رہتا ہے, تو اس کو فزیکل جو اس نے لکھا پتلا دبلا سا, اس کو پتلا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس کا فیس بہت موٹا ہے تو پتلا کرنے کی کوشش کریں گے. اگر اس نے لکھا انہیں موٹا, کھاتے پیتے بہت گھرانے کے آدمی ہے یہ وہ, تو اس کو تھوڑا سا زیادہ ساری چیزیں میک اپ کر کے اس کے چہرے کو بڑا کر دیں گے. یہ ہو گئے فزیکل کنڈیشن. اس کے مینٹلی اسٹیبلٹی کہاں ہے. مینٹل کہاں اسٹینڈ کرتا ہے. پاگل ہے یا نارمل آدمی ہے. پاگل ہے تو پاگلوں کی طرح اس کا میک اپ کریں گے, پاگلوں کا بہیو رکھیں گے. مینٹل نارمل ہے تو نارمل کس, جیسے آپ کو پہلے سائیکولوجیکلی بھی اسے بتا چکا ہوں. مینٹل کنڈیشن از اے ڈفرینٹ تھنگ. سائیکولوجیکل کی ایک پارٹ ہے, مگر یہ ایکسٹریم پہ چلے آتا ہے. ایکسٹریم پہ مینٹلی کہاں ہے. پاگل ہوتا ہے تو اس کے کچھ نشانیاں ہوتی, وہ کبھی بال بناتا نہیں ہے, کبھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں رکھتا ہے, کپڑے اس کے چہرے پہ, کبھی کوئی بہت ہی نفرت اور ہمیشہ منہ دھوتے رہتا ہے تو بہت چمکتے ہوئے چہرہ ہوگا. کچھ ہوتا ہے اپنے چہرے کا پرواہ ہی نہیں کرتے, نشان ہوگا, کچھ نوچنے کا کچھ. یہ ساری چیزیں مینٹل کنڈیشن اس کے دیں. ان سب سے اہم ہے ایک چیز اور ان سب کے اوپر, اس کیریکٹر کے ایج کیا ہے. اس کیریکٹر کس ایج میں کیریکٹر کر رہے ہیں. اف ہی از اے مڈل ایج کیریکٹر, جو ہمارے یہاں بہت کم بنایا جائے. مڈل ایج میں گریس آتا ہے جو ہمارے یہاں ڈراموں میں نہیں ملتے. اب آ کے کچھ لوگ جو بوڑھے ہو گئے, شبیر یا دو چار پرانے ایکٹر کبھی وغیرہ, ان لوگوں کو گریس آنا شروع ہوگا مڈل ایج کیریکٹر میں. کبھی تو اس میں مڈل ایج میں نہیں گنا جاتا, مگر شبیر جو کراچی کے ایک آرٹسٹ ہے وہ مڈل ایج میں گنا جاتا ہے. اس کے بعد منظور قریشی ہے, دے آر مڈل ایج. ان کا اب وہ ایکٹر گریس والے ایکٹر ہو گئے, ان کے اندر گریس آیا, ان کو بہت ضرورت ہے. تو یہ جو کیریکٹر ہے آپ کے, اس کے ایج کیا ہے. ہی از اولڈ, ہی از اے ینگ, ہی از اے اولڈ, ہی از اے مڈل ایج. اولڈ, ینگ اور اولڈ کے بیچ میں کافی سارے اسٹیج آتا ہے. ایج بدلنا شروع ہوتا ہے 35 کے بعد سے لے کے 40 میں جا کے چہرے پہ تبدیلی آنا ہوتا ہے, اور 40 سے لے کے 60 تک 3-4 تبدیلی آتا ہے. دیکھیں جو فیس کے جو وہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بچہ, ایک چھوٹے بچے تو انفینٹ الگ ہوتا ہے, اور اس کے بعد 5 سے لے کے 7-8 سال تک اس کا چہرہ الگ ہوتا ہے. 8-9 سال کے بعد اس کے چہرے میں تبدیلی آنا شروع ہوتا ہے. 9, 10, 11, 12 میں اس کے ہلکے ہلکے مونچھیں آنا شروع ہو جاتا ہے, ہلکا ہلکا وہ ہونا. 15-16 میں جا کے وہ آہستہ آہستہ جوان ہونا شروع ہوتا ہے. اسٹیڈی, وہ کھیلتا ہے, فزیکلی اسٹرانگ ہوتا ہے, اس کے ہوتا ہے.
اس کی مونچھوں کے لائن نظر آنا شروع ہوتا ہے, بالوں کا تھکنس نظر آنا شروع ہوتا ہے, اس کا ایک مہندی ہلکا ہلکا ایک مہندی لک آتا ہے. اسے 20-21 کے بعد جا کے اس کے اندر کمپلیٹ مہندی لک آتا ہے. ایک آدمی لگتا ہے. ہی ڈزنٹ لک لائک اے بوائے, ہی ڈزنٹ لک لائک اے اولڈ مین, ہی از اے مین. یوتھ کہتے ہیں اس کو. اس کی اپنی جوانی جو ہوتی ہے نا, وہ 20-21 سے لے کے 27, 28, 30, 32, 35 تک چلتا ہے یوتھ. یہ لوگ سمجھتے ہیں جو 35 سال کے 30 سال کا ہو کے بڈھا نہیں ہوتا ہے, 30 سال تک یوتھ ہوتا ہے. اس کی جو ایک جوانی کی نشانی ہوتی ہے وہ سارے نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ آپ چلتے پھرتے دیکھ لیں, جو جتنا ینگ آفیسر آف اینی کیٹیگری, دے آر یوتھ. وہ سارے نوکری شروع کرتے ہیں, اپنے کیریئر شروع کرتے ہیں, اس نے کیریئر میں اس کی اپنی بننا شروع ہوتا ہے. تو ان کے اندر یوتھنیس رہتا ہے. جوان آفیسر یا جوان آدمی, جوان لیبر, جوان اس کو کہلاتے ہیں. اس کے بعد 40 کے بعد سے لے کے 42, 43 سے ایج میں تبدیلی آنا شروع ہوتا ہے. فیوچر بریک کرنا شروع ہوتا ہے. فریج جب بریک کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے بریکنگ نظر آنے لگتے ہیں. وہ بڈھا نہیں ہوتا, مگر اس کے جوانی کی جو ایک یوتھنیس تھا, ایک ٹائٹ فیس تھا اور بڑے وہ لگتا تھا, اس میں تھوڑا ہلکا ہلکا بریک آتا ہے. بریک آتا ہے فیوچر کے حساب سے. اس کے بعد آتا ہے 45 کے بعد آتا ہے میچور مین. میچورٹی اس کی شروع ہوتا ہے, جو وہ کسی بینک کا مینیجر یا مینیجر, وہ اس حساب سے ہوتا ہے. کہیں کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو سپروائزر ہوتا ہے. اپنا کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بردباری آ چکے ہوتے ہیں. ان کے اندر جو میچورٹی لک ہے وہ آ چکا ہوتا ہے. اٹ گوز اپ ٹو 55, 60. 60 کے بعد آدمی آہستہ آہستہ ایج لینا شروع ہوتا ہے. ان کے چہرے پہ رینکلس آتے رہتے ہیں. اسی لیے میں یہ سارے جو ایج میک اپ جو ہے اس کو سیپریٹ کر کے کیا. یہ ایج بھی دیکھنے پڑیں گے رائٹر نے کون سا ایج پہ اس کیریکٹر کو رکھا ہوا ہے. ایک نوجوان بھی پاگل ہو سکتا ہے یا پریشان ہو سکتا ہے, ایک بڈھا آدمی کے بھی کیریکٹر میں ہو سکتا ہے, ایک مڈل ایج کے کیریکٹر کے آدمی بھی ہو سکتا ہے, ایک خاتون بھی ہو سکتا ہے مڈل ایج کے. ڈپینڈ آن اس کے کس رائٹر نے کیا لکھا ہوا ہے, اس کس کیریکٹر کو کس حساب سے لکھا ہوا ہے, اس حساب سے دیکھ کر ہم ایج دیں گے. دس از کالڈ کیریکٹر میک اپ. جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں, جو روہت نے ان کو جیل لگایا, جیل لگا کے بال کو بالکل پلین کر کے کنگا کرنے کے بعد یہ کپڑا لگایا اینڈ دین ڈرائر سے ڈرائی کیا. یہ پورشن یہ ڈرائر سے ڈرائی کرنے کے بعد یہ بال دیکھیں ان کے سر کے ساتھ بالکل چپک گئے, اور یہ اس میں کہیں سے کوئی آپ کو وہ نظر نہیں آتا ہے. یہ بال ایک سر کا شیپ لے لیا. اب یہ جو وگ پیس, اس کو میں ان کو پر رکھ کے فکس کروں گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ہاتھ رکھیے گا. چلو روہت کھینچو. چلیے ڈاکٹر صاحب ہاتھ چھوڑے ذرا. اس کو دیکھیں آپ, یہ پوزیشننگ کمپلیٹ سیٹ کر کے جب یہ وگ جو اپنی جگہ پہ آ جائے اور جس حساب سے ان کو لگا ہوا ہے, آپ دیکھیں انہی کے فیس کے لحاظ سے بنا ہوا ہے, یہ سیٹ کر کے یہ سینٹر پہلے پورشن سیٹ کیا جاتا ہے تاکہ ان کے جو ناک کی سیٹ میں یہ صحیح ہے. اس کو آئی برو کو اوپر سے اس طرح یہ گم لگا کے اسپیڈ گم سے اس کو فکس کیا جاتا ہے. اب اس کو کلر میچنگ کرنے کے لیے یہ جو کلر ہے, اس کلر کے اسٹکس ہمارے جو اسٹار آرٹسٹ ہے ڈاکٹر وسام صاحب, ان کو پر یہ مکس کیا جائے گا.
اس کو اورینٹل کہتے ہیں. اس کلر کو اورینٹل کہتے ہیں. جو اچھا بھائی آپ سارے اورینٹل نہ لگائیے گا، ڈاکٹر صاحب کا کمپلیکشن اورینٹل جیسے، اس لیے ہم نے اورینٹل لگائے. ان پہ آپ لوگ نہ اورینٹل لگا لیجئے گا. آپ لوگ آرٹسٹ کا کلر دیکھتے ہوئے اس کے میچ کرتے ہوئے کلر لگائیے گا. یہ بھی ایک بڑی بہت ضروری چیز ہے. جسٹ لائک اے ڈاکٹر پیشنٹ والے معاملہ ہوتا ہے، جس سے ڈاکٹر سے خوش کر کے اسے خوش کر کے جاتے ہیں، پیشنٹ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اسی طرح آپ جوک کریں گے، مذاق کریں گے، ان کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے تو میک اپ اچھا لگنے لگے گا ان کو. جیسے میں نے آپ کو بتا چکا ہوں، اسٹیج ہے، اسٹیج کے لیے تھوڑا سا ایگزیجریٹ کرنا پڑتا ہے، سارے فیچر کو تھوڑا سا زیادہ اوور کر کے کرنے. یہ میں نے برش سے ان کو اوپر تھک کوٹنگ سے کیا. اب اس کوٹنگ کو مکس کرنے کے لیے اسپنج سے میں اس کو اسموتھ کروں گا. یہ جو وگ ہم ان کو لگا چکے ہیں، اس کے آگے تھوڑا شکنیں ہیں، یہ ہیں. اس کو اسٹریس کرنے کے لیے، اس شکنیوں کو ختم کرنے کے لیے وگ کو ہم گردن میں چپکاتے ہیں. اس اینگل پہ رکھ کے سر پہ چپکایا جاتا ہے تاکہ یہ یوں چپک گئے. یہ جو فیس کے اینگل اتنی اوپر ہونا چاہیے. یہ اس لیے اوپر ہوتے ہیں، جب اس کے بعد یہ گردن سیدھا کریں گے تو وگ جو ہے اپنے آپ اسٹریس ہو جائے گا. اس لیے اتنا ٹلٹ پیچھے ہونا بہت ضروری ہے چپکاتے ہیں. یاد رکھیں، اگر ایسے آپ چپکا دیں گے، ان کی گردن آگے ہوگا تو گردن اور آگے ہو کے اس میں شکنیں آ جائے گی. تو لہذا یہ فولڈ سارے دیکھیں، اس کو گردن پیچھے کر کے چپکانے سے یہ سارے ماتھے کے فولڈ ختم ہو گئے. یہ اس کے نیچے ہم نے یہ ربر کیپ کو لگائے تھے. اب اس ربر کیپ کو چھپانے کے لیے جو وگ کی بال ہے اس کو ہم یوں کر کے لگاتے تاکہ وہ ربر کیپ جو ہے اس کے بیک سائڈ سے چھپ جائے. یہ جو مختلف شیڈ کے بال نظر آ رہا ہے، یہ ایک اوریجنل چیز ہوتی ہے. یہ جو مختلف کلر نظر آ رہے ہیں، یہ اوپر، یہ جس سے اوریجنلٹی ہوتے ہے. یہ ایک جیسا ایون کلر نہیں ہوتا. یہ جگہ دیکھیں، کیپ کے نیچے سے ہلکا سا اوریجنل کالے بال نظر آ رہے ہیں. اس کو میں کور کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں یوں کر کے دیکھیں آپ نے. اب وہ جو وگ کا جو پیچ تھا وہ مکس ہو گیا اینڈ یہ ایک جیسا لگنا شروع. اب ہم ان کو ایک سیکنڈ، ان کے بالوں کو اس طرح پریس کر کے، آلریڈی ہے اس کو ہلکا سا پریس کر کے ان کو اسی طرح ایوننس لے کے آئیں گے. اور یہاں سے یہ جگہ اٹھا کے تھوڑا سا یہ پیچ کو اٹھا کے تھوڑا سا اب یہ کچھ شخص سے ملنے لگا. اب جب یہ ڈریس اپ ہو کے آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا